یہ ابھی اور بھی کریں گے، میں جانتی ہوں کہ یہ نہیں اس طرح چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں ایشو یہ نہیں ہے کہ بیان کیا دیا. ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ جنہوں نے ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقدمہ لڑا اور جیتا بھی، اور یہ بھی ایک صنف اہن ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں فلم بھی بننی چاہیے اور ڈرامے بھی بننے چاہیے. السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک ریٹ درخواست کے اوپر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف جو جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جی ایچ کیو یعنی فوج کی طرف سے شکایت پر درج کی گئی ایف آئی آر تھی، اس کو خارج کر دیا ہے، اس کو کویش کر دیا ہے. چیف جسٹس اطہر منلہ نے اپنے حکم میں، جو ابھی تحریری طور پہ جاری نہیں ہوا، یہ قرار دیا ہے کہ اس معاملے میں یہ ایف آئی آر نہیں بنتی، اس لیے اس کو ختم کیا جاتا ہے. تفصیلی وجوہات تو بعد میں آئیں گی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری، جن پہ یہ الزام تھا جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جی ایچ کیو کی طرف سے کہ انہوں نے فوج کے اندر اشتعال پھیلانے کی کوشش کی ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس کو ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہمارے ساتھ ہیں. ایمان، یہ بتائیں کہ کس بنیاد پہ یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اس کا پس منظر تھوڑا لوگوں کو بتا دیں. جی دیکھیں، سب سے پہلے 21 مئی کو میری والدہ کو غیر قانونی طور پر ایک انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت کوئی بیانات میری طرف سے دیے گئے تھے جن کو میں نے اون بھی کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ میں ڈینائی کرتی ہوں کہ یہ میں نے دیے ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ ایف آئی آر کاٹی تھی. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت دیر سے مجھ پر ورکنگ کی جا رہی ہے، اور وہ بس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو جس پر ہم اسے جیل میں پھینک سکیں. تو ان کو اس ایموشنل ڈسٹریس کی سچویشن میں وہ ایک ایسا لفظ مل گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر ہم کیس کریں گے. اور وہ آرمی چیف سے متعلق وہ لفظ تھا. جی. اچھا، تو آج عدالت نے کوئی وجوہات بتائی آج کے حکم کی، آج کی ریمارکس کیا دیے چیف جسٹس اطہر منلہ نے، اس کے حوالے سے کچھ بتانا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میری وکیل ہیں زینب جنجوعہ نے یہ بات کی تھی ایٹ دا بار. انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جو ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی ٹو ویز اباؤٹ اٹ نہیں ہے. میں ایک آفیسر آف دا کورٹ ہوں، آئی ایم اے رسپانسبل پرسن. اگر کوئی اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے ان اے سچویشن آف ہائی ایموشنل ڈسٹریس تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس پر چیف صاحب نے بھی یہی ریمارکس دیے کہ آفیسر آف دا کورٹ ہے، اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. دوسری طرف سے یہ بات پر وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ میڈیا پر آ کر معافی مانگیں. اس پر میری وکیل نے عدالت میں یہ بات کی، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ 2017 سے یہ ان کا کانڈکٹ ہی ایسے ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ جو جیک برانچ کی طرف سے تھے اور جو حکومت کی طرف سے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھا ان کا 2017 سے ہی اس طرح کا کانڈکٹ ہے کہ یہ اپیرنٹلی ان کو کوئی ٹویٹس نہیں پسند آئیں. 2017 سے وہ میری ٹویٹس مانیٹر کر رہے ہیں، مجھے ہی مانیٹر کر رہے ہیں 2017 سے، یہی لگ رہا ہے. تو اس پر میری وکیل نے کہا کہ دیکھیں ان کی بد نیتی نظر آتی ہے کہ 2017 سے کہ کانڈکٹ کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ کیس 2022 کا ہے، اور دوسری بات کہ جب وہ کہہ رہی ہے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کہ وہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا، ہم ریگریٹ کرتے ہیں یوز آف دیٹ ورڈ، تو کس چیز کی میڈیا پر معافی ہے؟ تو پھر ایک ایگو کو سیٹسفائی کرنے کا معاملہ بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو پھر چیف جسٹس نے پھر حکم کیا دیا اور کوئی ریزن بھی دیے ساتھ؟ دیکھیں، انہوں نے بحث ہو رہی تھی دونوں طرف سے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ پٹیشن الاؤڈ ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیٹیل ریزننگ کیا ہوگی. پٹیشن الاؤڈ سے مراد یہ ہے کہ ایف آئی آر اب ختم ہو چکی ہے. ایف آئی آر اب ختم ہو چکی ہے. اچھا، تو پولیس کے سامنے بھی کوئی آپ نے تحریری بیان دیا تھا، اس میں کیا سوالات کیے گئے تھے اور اس کے حوالے سے تھوڑا بتانا چاہیے؟
دیکھیں پولیس نے جب انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تھا میں 2 دفعہ گئی تھی، اور پہلی دفعہ جب میں گئی تھی میں کچھ کہہ رہی تھی، وہ کچھ اور لکھ رہے تھے، تو میں نے یہی بات ادھر کی کہ دیکھیں میں اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ دوں گی اور وہی ریٹن اسٹیٹمنٹ کی کاپی میں کورٹ میں سبمٹ کروں گی، کیونکہ میں اس طرح کی غلط بیانی نہیں چاہتی، اور پولیس پر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لکھے جو بندہ ایکچولی کہہ رہا ہے. تو اس پہ میں نے کافی ڈیٹیلڈ ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے، وہ کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ کیا ایگزیکٹلی تھا. اب دیکھیں انہوں نے عجیب اس طرح سے سوال پوچھے، اور جو مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ جو لنک بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو بھی تنقید کرتا ہے چاہے وہ جائز تنقید بھی ہو، اس کی آواز دبائی جائے یہ کہہ کے کہ یہ فورن ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے. یہ تو ہم اب 40-50 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ اسی کا تسلسل ہے. تو آپ میڈیا کے اوپر جو آج خبریں چل رہی ہیں، کچھ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کہ یہ غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، اور یہ کیا فرق کیا ہے معافی میں اور ریگریٹ یا افسوس اس کو کہتے ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان ہے نا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. غلطی اس حد تک کہ جو زبان استعمال کرنی چاہیے اس پر تھوڑا نظر رکھنا چاہیے کہ جو غلط ہے میں اسے صحیح نہیں کہوں گی. اگر کوئی لفظ غلط ہے میں کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ صحیح ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میں بہت کیسز ابھی کر رہی ہوں بلوچ اسٹوڈنٹس کے، جبری گمشدگیوں کے، اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ایک جو کلچر افیئر ہے اور ایک امپیونٹی ہے ایک ادارے کی جو اس پریکٹس میں ملوث ہے یا تاثر ہے کہ وہ ملوث ہے، تو اس کا تو ہمارے پاس حق ہے کہ ہم یہ سوال پوچھیں. تو آپ کے خیال میں آپ کو کسی اور وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا؟ آپ کو بطور وکیل اور خاص طور پہ ان کیسوں میں وکیل ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا جن کیسوں میں جو سرکاری ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، وہ فریق ہیں؟ 100% یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. ایک مجھے پہلے بھی یہ انفارمیشن ملی تھی کہ اگر میں بلوچستان پر خاص کر بات کرتی جاؤں تو میرا انجام نہیں ٹھیک ہوگا. تو یہ وہی کوششیں ہیں، اور مجھے پتہ ہے، میں وثوق سے یہ بات آج کہتی ہوں کہ یہ ان کے لیے صرف شروعات ہے. یہ ابھی اور بھی کریں گے، میں جانتی ہوں کہ یہ نہیں اس طرح چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں ایشو یہ نہیں ہے کہ بیان کیا دیا ہے یا بات کیا ہوئی ہے، انہیں ایشو ہے کہ یہ کام کیوں کر رہی ہے. تو کون کون سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ عدالتوں کے سامنے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے پاس جواب نہیں بن رہا؟ دیکھیے 1-2 تو کیس ہیں جو میں نہیں ڈسکس کر سکتی، ابھی بھی ان کے جو کیسز چل رہے ہیں ان پر نہیں میں بات کر سکتی. لیکن جہاں جبری گمشدگیوں کے کیسز ہیں، اسپیسیفکلی آپ مدثر نارو کا کیس دیکھ لیں جس میں وہ 15 پیج کا کورٹ کا تفصیلاً آرڈر آیا ہے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پروڈیوس کریں. اب فیڈرل گورنمنٹ چاہے نئی ہو چاہے پرانی ہو، وہ آ کر بس ڈیلے کرتے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ ایڈمٹ کریں گے کہ وہ بے بس ہیں، وہ ایڈمٹ کریں گے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. تو ابھی چیزیں اس موڈ پہ ہیں، اور آئی تھنک کہ اسی طرح نہیں چل سکتا کہ آپ جو ریاست کا احتساب ہے کہ وہ نہ ہو، وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہوگا. اچھا، ڈاکٹر شیری مزاری آپ کی والدہ بھی ہیں اور سابق حکومت میں وزیر بھی رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید آپ کے اوپر جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا تعلق کچھ پی ٹی آئی کی سابق حکومت یا آپ کی والدہ کی سابق جو وزارت ہے یا ان کے جو سیاسی ایک موقف ہے خاص طور پہ آج کل والا، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو اگر وہ یہ وجہ ہے یا نہیں. آئی تھنک ان سے الگ مسئلہ ہے، مجھ سے الگ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تو دونوں سے ہے. مسئلہ دونوں سے ہو چکا ہے. ہاں، لیکن ڈاکٹر شیری مزاری سے تو مسئلہ ابھی جا کے ہوا ہے، پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا، شاید کوئی ہو، مجھے نہیں پتا، اب تو وہ آپ سے ان سے پوچھے. اچھا، اب آخر میں یہ بتا دیں کہ جو اس وقت میڈیا پہ جس طریقے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگ لی، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اور کہ میں پیچھے ہٹ گئی ہوں، لیکن میں اپنے کام سے یا میں ڈر گئی ہوں. لیکن آئی تھنک کافی کلیئر ہے میں وہی کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں مزید اور وہ کام کروں گی کیسز کے طور پر، اپنی ایکٹیویزم کے طور پر، اور میں اپنے ایکشن سے دکھاؤں گی کہ اس طرح کے جھوٹے پرچوں سے اور اس طرح کے جو ان کے طور طریقے ہیں ان سے نہیں بندہ ڈرتا. اگر ڈرتا ہوتا تو یہ کام نہ ہم کرتے. آپ نے کیونکہ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے رکن کے طور پہ صحافیوں کے لیے بھی بہت سے کیسز آپ نے کیے ہیں،
اور بڑی فعال آپ رہی ہیں آزادی رائے کے حوالے سے، فری سپیچ کے حوالے سے، یہاں تک کہ جو آپ کے مخالفین تھے سوشل میڈیا پہ، جب ان پہ کیس بنا، ان میں ایک مریم جو تھی ان کے خلاف کیس بنا، تو آپ نے ان کی بھی وکالت کی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے کیسز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بہت سارے ان صحافیوں کو بھی تحفظ دیا اور ان شہریوں کو بھی جو کہ اپنے آزادی رائے کا حق استعمال کر رہے تھے، اس کے حوالے سے کوئی کبھی آپ پہ براہ راست کبھی کوئی دباؤ یا دھمکی آئی؟ بہت دفعہ ہوا ہے. جب اسد کا کیس بھی میں نے لیا تھا تو دھمکیاں مل رہی تھی کہ گاڑی مار دیں گے، اٹھا دیں گے، اس طرح کی وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اور یہی ہے کہ اب پہلی دفعہ انہوں نے یہ کیس کا سامنے آ کر کہا ہے کہ جی ہمیں مسئلہ ہے آپ سے. مجھے تو بہت دیر سے پتہ ہے کہ انہیں مسئلہ ہے. تو ڈیفینیٹلی کام کی وجہ سے ہے، جو میں باتیں کرتی ہوں ان کی وجہ سے ہے. بٹ یہی چیز ہے باٹم لائن کہ یہ ڈیٹرنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی جو کنوکشن ہے اس کاز میں یا آپ کی جو پرنسپلز ہیں ان کے لیے آپ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اچھا، آخر میں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہیں ایک طویل عرصے تک ایک ایسے سیاسی بیانیے کے ساتھ کھڑی رہیں جس کی آپ بھرپور مخالفت خود بھی کرتی رہی، اور کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شیری مزاری اور آپ کے بیچ سوشل میڈیا کے اوپر بھی براہ راست بحث مباحثہ شروع ہو گیا. تو یہ کیسے آپ بیلنس رکھتی ہیں اور کوئی ناراضگی یا کوئی ایسی ٹینشن کریٹ تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ظاہری سی بات ہے، جس طرح اوروں سے بحث ہوتی ہے اس طرح گھر میں بھی ہوتی ہے. صرف اماں کے ساتھ نہیں، باقی بھی فیملی ممبرس کی مختلف رائے ہوتی ہیں. بہت ہیٹڈ ڈسکشنز کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو ماں باپ کی جگہ ہوتی ہے وہ تو اور کسی کی نہیں ہوتی. تو وہ ایک اپنی جگہ وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اس میں سپریشن مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کو الگ الگ رکھنا بہت ضروری ہے، نہیں، جو بڑا بات مشکل ہوتا ہے. ویسے مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کبھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ پیار اپنی جگہ، اختلاف بھی اپنی جگہ رہتے ہیں. مگر کیا ڈاکٹر شیری مزاری آپ یہ مانتی ہیں کہ آپ ٹھیک تھی؟ آپ ان سے جا کے پوچھیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آج کا فیصلہ، جج ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے جو شکایت درج کرائی گئی تھی اس کے لیے ایک آئندہ کے لیے بھی ایک مثال ہے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ فوج کے ادارے نے براہ راست جج ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے تحریری طور پہ شکایت کر کے کسی شہری کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی. اب اس کی تفصیلی وجوہات تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بعد میں آنی ہیں، مگر یہ یقینی طور پہ ایک بہت اہم فیصلہ ہوگا جس کی بنیاد پہ آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ طے ہو جائے گا کہ کیا فوج کی طرف سے اس طرح کی ایف آئی آر اور اس طرح کی قانونی کارروائیوں سے ہر شہری کو ہر صورتحال میں دباؤ میں لایا جا سکے گا، اور خاص کر جب وہ شہری بطور ایک وکیل انسانی حقوق کے لیے کام کر رہا ہو اور آزادی رائے کے لیے کام کر رہا ہو. تو ہم سب منتظر رہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے تفصیلی فیصلے کی تفصیلی وجوہات کی بنا پہ بھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جی ایچ کیو یعنی فوج کے ادارے کے پاس قانونی طور پہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور پھر یقینی طور پہ سب نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی کہ اس سپریم کورٹ کے اس بینچ میں کون کون سے جج ہوں گے جن ججوں کو چیف جسٹس عمر تا بندیال سمجھتے ہیں کہ یہ اپیل اگر دائر ہوئی تو سننا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ جنہوں نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی وکالت کی. تو یہ وہ صنف اہن ہیں جنہوں نے قانون کے محاذ پہ یہ جنگ جیتی ہے. تو ایڈوکیٹ زینب، آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ ایمان مزاری کے اوپر جو الزامات تھے ان کا قانونی پس منظر کیا ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کیا دفعات ہیں؟ کیا چارجز لگائے گئے تھے؟ اس ایف آئی آر میں دو سیکشنز جو تھے اس کے تحت یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی. ایک سیکشن 138 آف پی پی سی ہے اور دوسرا ہے 505 آف پی پی سی. 138 از ابیٹمنٹ ٹو کمٹ میوٹنی، یعنی کہ بغاوت کے لیے اعانت کرنا. بالکل، اعانت ان سبارڈینیشن بائی اینی ادر آرمڈ آفیشل. سو جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آرمڈ آفیشل نے اگر کوئی ایکٹ آف ان سبارڈینیشن کیا ہے اس کی آپ نے مدد کی ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی مسلح شخص جو افواج پاکستان کا مسلح شخص، وہ مسلح ہی ہوتے ہیں، جی، ان کی اگر آپ نے بغاوت کرنے میں کوئی مدد کی ہے، جی، یعنی آپ بیانات دے کر بھی کسی کی مدد ہو سکتی ہے، قانون یہ کہتا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے جی کہ
abet کرنے کا سوال تو تب آتا ہے جب کوئی ایکٹ آف انسبارڈینیشن ہو, کوئی یہ پروف ہو یا کوئی یہ کلیم بھی ہو کہ کسی آرمڈ اوفیشل نے کوئی ایکٹ آف انسبارڈینیشن کمٹ کیا, اور وہ بھی بیان کی وجہ سے, اور بیان کی وجہ سے از دا سیکنڈ پارٹ. بٹ پہلے تو یہ یہاں پر تو ایف آئی آر میں یہ کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہ کسی بھی آرمڈ اوفیشل نے ایمان کا بیان سن کر کسی طرح کا بھی کوئی ایکٹ آف انسبارڈینیشن کمٹ کیا ہے. سو یہ ہے سیکشن 138. سیکشن 505 ہے, دیٹ از پبلک مسچیف, کہ آپ نے کوئی ایسا بیان دیا ہے جس سے انسائٹمنٹ کاز ہوئی ہے, کوئی پبلک فیئر کریٹ ہوا ہے, کوئی الارم پبلک میں کریٹ ہوا ہے, دیٹ از پبلک مسچیف. سو یہ دو سیکشنز تھے جو کہ اس ایف آئی آر میں لگائے گئے تھے ایمان کی ان اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو کہ 21 مئی کو جس کنڈیشن میں وہ تھی اس نے جو اسٹیٹمنٹس دی. وہ کیا کنڈیشن کیا تھی, کیا حالات تھے؟ مطیع اللہ جان صاحب, ہم نے یہ بڑی کلیئر ساری ڈیٹیل پولیس کو بھی دی تھی, جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اس کیس میں فارم ہوئی تھی ان کو بھی دی تھی, ان رائٹنگ بھی دی تھی, وربلی بھی دی تھی, اور کورٹ میں بھی دی تھی. 21 مئی کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو کہ ایمان کی مدر ہیں, ان کو ان کے گھر کے باہر سے اللیگلی ڈیٹین کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی جو میری انفارمیشن ہے اور جتنا مجھے میرے کلائنٹ نے بتایا ہے, ان کو ریپیٹڈلی یہ بات کنوے کی جاتی تھی کہ جس ٹائپ کے کیسز ایمان کرتی ہیں, جو ان کی پریکٹس ہے, اس پہ پیپل ڈڈ ناٹ اپروو آف اٹ. سو جب شیریں مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا ان کے گھر کے باہر سے, the first thing that ایمان did was she showed up. کوسار جو پولیس اسٹیشن جو ریلیونٹ تھانہ بنتا ہے وہ وہاں گئی, ان کے ساتھ بہت سارے اور ارکان بھی تھے جو کہ نیشنل اسمبلی کے ارکان ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے. وہ وہاں پر گئی اور انہوں نے جا کے پولیس افسران سے پوچھا کہ ان کی والدہ کو کہاں رکھا گیا ہے, کس نے اٹھایا ہے, کس وجہ سے اٹھایا ہے. ان کو ریپیٹڈلی یہ بتایا گیا کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی ایسی نالج نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی, آج وہ اپنے رپلائی میں کہتے ہیں جی ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ انہیں اینٹی کرپشن والوں نے اٹھایا. اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن لائک دیٹ. ان کو ریپیٹڈلی کہا گیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. سبسیکوینٹلی سننے میں یہ آیا کہ شاید انہوں نے جو ان کے ساتھ کوئی ایک صاحب تھے ان کو کچھ بتایا کہ جی شاید انہیں کسی اور مقدمے کے سلسلے میں اٹھایا گیا ہے, بٹ کوئی کلیئر انفارمیشن ایمان کو نہیں دی گئی, اور امپریشن یہی دیا گیا کہ یہ پولیس کا کام نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ اوفیشلز کچھ جو ہیں ابھی سٹنگ گورنمنٹ اوفیشلز, ان سے رابطہ کیا, ان سے پوچھنے کی کوشش کی. ان سب نے یہی امپریشن دیا کہ انہیں نہیں پتا کہ کس کے کہنے پر, کس کے آرڈرز پر اٹھایا گیا ہے اور انہیں کہاں لے جایا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دس از اے پرسن جس کی ماں کو اسی ایک ٹائم پر اٹھایا گیا ہے, اللیگلی اٹھایا گیا. شی وازنٹ دیئر ہر سیلف. اس کو نیبرز نے فون کر کے جو بھی انفارمیشن دی, صحیح دی غلط دی, کہ جی میل افسران ہے یا فیمیل افسران ہے, شی واز جسٹ گیٹنگ انفارمیشن ایٹ دا ٹائم. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی میل افسران آپ کی ماں کو مارتے ہوئے لے گئے ہیں. پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا کون لے کر گیا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا کون لے کر گیا ہے. اور تھرو آؤٹ دس پروسیس شی واز, یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ٹی وی چینل پر گئی ہیں, کسی نیوز اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے. وہ جو یہ ویڈیو بھی اور جو یہ اسٹیٹمنٹس بھی تھی, یو کین سی کہ شی از رننگ فرام ون پلیس ٹو اندر, شی از بینگ فالوڈ بائی کیمراز ایوری ویئر. اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, کیونکہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جب اس قسم کی انفورس ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں, جو کہ اب ایک جوڈیشل ریکارڈ کا پارٹ ہے کہ اس کے پیچھے کون ادارے ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے شی میڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ. اینڈ ان سے جو سوال بھی ویڈیو میں کیا گیا ہے, ایک ویڈیو ہے جو ہائی کورٹ کے باہر ہے, اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شی از رشنگ ٹو گیٹ ٹو دی ہائی کورٹ. یو کین جسٹ اسیس واٹ ہر اسٹیٹ آف مائنڈ از ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اینڈ پھر جو ہائی کورٹ کے اندر بھی اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے سوال ہی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز نے تو ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو دی امپریشن تھرو آؤٹ دیٹ واز بینگ گیون تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے وہ یہ تھا کہ یہ سویلین حکومت کا کام نہیں ہے. کانسیکوینٹلی اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. سبسیکوینٹلی جب رات کو ان کو پولیس نے پیش کیا شیریں مزاری صاحبہ کو کورٹ میں,
انہوں نے خود بھی آ کر بولا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہیں, بٹ کیونکہ پولیس نے پیش کیا تو وی انڈرسٹینڈ کہ شاید کہیں انفارمیشن میں کوئی لیپس ہوگا کہ وہ انفورس ڈس اپیرنس نہیں ہوگی, بٹ یہ تو اب میٹر آف انکوائری ہے کہ وہ اریسٹ جو ہوا تھا وہ لیگلی ہوا تھا, اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی. اس کانٹیکسٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی, تو دیر واز کلیئرلی نو انٹینٹ کہ وہ کسی بھی طرح کی کوئی میوٹنی کاز کرنا چاہتی تھی پاکستان آرمی میں, یا وہ انسائٹ کرنا چاہتی تھی لوگوں کو ٹو کم آؤٹ اینڈ ریوولٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایکٹ آف انسبارڈینیشن نہیں ہے, تو اس میں کرمنل اوفینس بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ پھر ہائی کورٹ میں کیس کو چیلنج کیا؟ ہم نے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وہ امیڈیٹلی اریسٹ کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے ہم ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہمیں نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کی بیل کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اس دوران پتہ چل گیا کہ جی پولیس امیڈیٹلی اریسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے. ہم نے چیک کیا ہائی کورٹ میں, اٹ واز لیٹ آورز آن اے فرائیڈے آفٹرنون, تو ہم پھر امیڈیٹلی ہائی کورٹ پہنچے بیکاز وہاں پر اس ٹائم پر آفیسز بھی فنکشنل تھے اور جج صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اس اسٹیج پہ ان کی پری اریسٹ بیل لی, جو کہ ویری گریشیسلی ہائی کورٹ نے ہمیں الاؤ کی, ان کو بیل کی اور ہمیں ڈائریکٹ کیا کہ انویسٹیگیشن جوائن کی جائے. ہم نے جب انویسٹیگیشن میں پارٹ لیا ہے اس دوران بڑا کلیئر تھا کہ دے ہیو نو ایویڈنس, کوئی کیس ہی نہیں تھا, اس لیے پھر ہم نے ہائی کورٹ آ کے کواشمنٹ دوبارہ فائل. اچھا, یہ جو شکایت تھی یہ فوج کے ادارے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی طرف سے دائر کی گئی. اب جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو ہے, جس کو جیگ برانچ کہتے ہیں, وہ قانون کے حوالے سے آرمی چیف کو اور اعلیٰ فوجی قیادت کو مشورے دیتا ہے, قانونی مشورے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنا بڑا جیگ برانچ ہے, تو اس نے یہ غلط مشورہ دے دیا ایف آئی آر کٹوانے کا؟ وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں بیٹھے جو قانون کو نہیں سمجھتے؟ سر میں کسی کی کمپیٹنس پہ تو آئی تھنک کامنٹ نہیں کر سکتی. آئی ایم اے فیئرلی ینگ کاؤنسل مائی سیلف, آئی ایم شیور میرے سے بہت سینئر لوگ بیٹھے ہیں. لیکن آپ مقدمہ جیت گئی ہیں سر. سو کمپیٹنس اسائڈ, آئی تھنک ایٹ ٹائمز ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے, ریپیٹڈلی دیکھا ہے, اور یہ صرف ایسے مقدمات کے حوالے سے بات نہیں ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم کے حالات کیا ہیں. یہاں پر پروسیکیوشن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ایک کیس میں, ان کی آبلیگیشنز کیا ہیں, کیا چیزیں ان کو چلان جمع کرانے سے پہلے کرنی ہے, کیا چیزیں انویسٹیگیشن سٹیج پہ کرنی ہیں. اینڈ آئی تھنک بہت حد تک چیزیں جو موٹیوز ہوتے ہیں اور اسٹیٹ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ بہت بڑی پاور ہے ان کے ہاتھ میں کرمنل پروسیکیوٹ کرنا. کسی کو آپ اٹھا کے کسی کو بند کر دیں اور سالوں سال ٹرائل ہی نہ کنکلوڈ کرائیں, کچھ نہیں کرنا, آپ کے پاس یہ پاور ہے, تو اسٹیٹ اپنی یہ پاور جو ہمارا کیس بھی تھا ملیشیسلی یوز کرتی ہے, مس یوز بھی کرتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ جیگ برانچ کی طرف سے یہ پہلی بار آپ کے تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ ایسی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہو, یا کیا اس کا پس ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اس طرح کے جہاں پر ڈیفیمیشن ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے, سیڈیشن کے مقدمات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ کافی دفعہ ہم نے عوامی ورکرز پارٹی کے کیس میں دیکھا کہ وہاں پر سیڈیشن کے مقدمات بنے تھے, بٹ کہیں پر بھی جیگ برانچ نے آ کر ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی. ٹو مائی نالج یس دس از دا فرسٹ کیس. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا. اور یہ آئندہ کے لیے کیا مثال قائم ہوگی؟ کیا شہریوں کے لیے فوج جیسے ادارے پر سخت زبان استعمال کرنا آسان ہوگا, یا کیا اس سے سبق ملتا ہے شہریوں کے لیے؟ سر آئی تھنک کچھ آپ فوج کو بھی مشورہ دیں گی؟ سر آئی تھنک سب میں ہر کسی کے لیے, چاہے شہری ہیں چاہے ادارے ہیں, دیر از اے لیسن ان دس. ہمارا یہ رائٹ ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ کا. ہم کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں رہ کر کرٹیسزم کرنا ہمارا حق ہے. میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں جو بات میں نے کورٹ میں کی, میں اس سے مختلف بات یہاں پر نہیں کروں گی, کہ الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے کریں. when you cross a line you shouldn't defend it. آپ کسی کے بارے میں ابیوزو اگر لفظ استعمال کریں گے that's nothing to be proud of, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. that is, لیکن اداروں کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کس طرح سے ایکسرسائز کرنی ہے. جیسے ہم کنٹیمپٹ کے کیسز میں سنتے ہیں جب جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزت اور وقار کرانی ہے تو وہ ہمارے اپنے کانڈکٹ سے ہوگا, ویسے ہی تمام اداروں کو چاہیے اگر وہ عزت اور وقار جو ان کو بالکل دینا چاہیے آئین کے دائرے میں رہ کر,
وہ ان کے کانڈکٹ سے شو ہوگا. ٹھیک. اب بطور وکیل آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈ چل رہے ہیں، خاص کر فوج کی قیادت کے حوالے سے بھی، جو کسی طور بھی مناسب نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر قانون اور عدالت کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو یا اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خاموش رہیں؟ آپ کیا مشورہ دیں گی؟ سر میرا یہ ایک اوپینین رہا ہے، میں بالکل آئی ایم اے فرم بلیور کہ ریگولیشن کسی ایکسٹینٹ تک ہونی چاہیے. الیکٹرانک میڈیا کی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کی بھی ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو ایوالو ایز اے سوسائٹی. پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، سب جگہ پر لوگ سوشل میڈیا میں جس قسم کی فیک نیوز کی ہم بات کرتے ہیں، پروپیگنڈا کیمپینز ہوتی ہیں، بالکل اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے. بٹ جب اسٹیٹ اس لیول پر ہیوی ہینڈیڈنس شو کرتی ہے، وہ اس کا علاج نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، کسی کے ایک یا دو ٹویٹ سے کسی بھی ادارے کا وقار، اگر وہ اپنا کام قانونی دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے، میں اور آپ کیا کہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرے گا. اینڈ اگر کسی کی ڈیفیمیشن پہ بات آتی ہے کہ کسی کو آپ ڈیفیم کریں، تو چاہے کوئی پبلک آفیشل بھی ہو، اس کے پاس ہر ٹائم ایک سول ریمیڈی موجود ہے کہ وہ جائے اور ڈیفیمیشن کا مقدمہ. لیکن آپ کیوں کرمنل ڈیفیمیشن یوز کرتے ہیں یا کرمنل پروسیکیوشن پاورز یوز کرتے ہیں؟ ہمیں ایز اے سوسائٹی ایوالو ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ پیشنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اینڈ ایونچولی آل آف اس ول لرن آر باؤنڈریز. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ، جنہوں نے ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقدمہ لڑا اور جیتا بھی، اور یہ بھی ایک صنف اہن ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں فلم بھی بننی چاہیے اور ڈرامے بھی بننے چاہیے.